کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی قوم کو جنگ کے بغیر تباہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کو جنگ کے بغیر تباہ کرنا چاہتے ہو تو ان کی نوجوان نسل میں فحاشی عام کر دو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو آج کے دور میں ہر طرف پھیل چکا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی اس فتنے میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں یا اس کی لت سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس مسئلے سے متاثر نہیں ہیں تو آپ کو سختی سے تاکید کی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو صرف تجسس کی بنیاد پر نہ دیکھیں، کیونکہ یہ فتنہ بہت لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں زنا کرتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں اور بدن کے باقی حصے بھی یا تو اس زنا کو ثابت کرتے ہیں یا جھٹلاتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک زبردست جنگ ہے جو انسان کے دل، دماغ اور روح کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ہم اس فحاشی کے فتنے کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے اور آپ کو 7 طاقتور اور عملی طریقے بتائیں گے جن کے ذریعے آپ اس لعنت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ، مسئلے کی جڑ کو سمجھنا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ فحاشی اور فحش مواد کیوں اتنا عام ہو چکا ہے۔ آج کے جدید دور میں بے حیائی اور فحش مواد ہماری زندگیوں کے ہر پہلو میں سرایت کر چکا ہے۔ اس کا اثر صرف ایک گناہ تک محدود نہیں بلکہ یہ ہماری ذہنی، روحانی اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تحقیقات کے مطابق فحش مواد دیکھنے والے افراد زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کے بارے میں منفی خیالات کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے تعلقات اور مستقبل کے امکانات تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہ مواد دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خود کو سب سے چھپاتا ہے، ایک ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھ نہ سکے، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے۔ دوسرا مرحلہ، حقیقت کو تسلیم کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ تسلیم کرنا کہ آپ کو کسی چیز کی لت ہو گئی ہے بہت جرأت اور ایمانداری کا متقاضی ہے، لیکن یہ پہلا قدم ہے جو آپ کو اس طریقے سے نکال سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہر اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو گناہ پر نادم ہو اور اس سے باز آ جائے۔ جب ہم اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں اور اپنی اصلاح کا عزم کرتے ہیں تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ تیسرا مرحلہ، توبہ کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ جب ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اللہ کی جانب رجوع کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ توبہ کا مطلب صرف معافی مانگنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانا ہے۔ چوتھا مرحلہ، ماہرین کے مشورے اور عملی اقدامات۔ اسلام ہمیں علم کے راستے پر چلنے اور ماہرین کی رہنمائی لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہم کسی لت میں مبتلا ہیں تو صرف توبہ کافی نہیں بلکہ عملی اقدامات اٹھانا بھی ضروری ہے۔ چند عملی اقدامات یہ ہیں۔ نمبر 1، کنٹینٹ فلٹرز استعمال کریں۔ نمبر 2، موبائل یا کمپیوٹر پر کنٹینٹ بلاکرز انسٹال کریں۔ نمبر 3، تنہائی میں موبائل یا کمپیوٹر استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، ایسے دوستوں کے ساتھ رہیں جو آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ پانچواں مرحلہ، وقت کو مثبت عادات سے بھرنا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نقصان دہ عادات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو مثبت عادات سے بھرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔
اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو غربت سے پہلے، اپنے فارغ وقت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اس کے علاوہ مثبت عادات میں شامل کریں: قرآن مجید کی تلاوت، دینی مجالس میں شرکت، صدقہ و خیرات، علم حاصل کرنا۔ چھٹا مرحلہ، روزے اور روحانی علاج۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کرے، اور جو نہ کر سکے وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ اس کے لیے ڈال ہے۔ روزہ صرف جسمانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ روحانی اصلاح کا بھی ایک طاقتور طریقہ ہے۔ ساتواں مرحلہ، دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنا۔ آخر میں ہر عمل کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کریں، وہی واحد ذات ہے جو ہمیں اس فتنے سے نجات دے سکتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے اختتام پر اللہ کی رضا اور سکون قلب آپ کا منتظر ہوگا۔ آئیے آج ہی عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور اس فتنے سے دور رہیں گے۔ یہ ایک تفصیلی اور جذباتی پیغام ہے جو سامعین کو نہ صرف گناہ سے بچنے کی ترغیب دے گا، بلکہ ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کا عزم بھی پیدا کرے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔